بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ معزز و محترم خواتین، انسان دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کا بہت بڑا تعلق اس کے پیٹ میں جانے والی روزی کے ساتھ بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے اعمال میں سدھار کی کوشش کرتے ہیں، برے اعمال سے بچنے کے لیے بہت کچھ محنت کرتے ہیں، مگر پیٹ میں جانے والی خوراک اور روزی کا خیال نہیں کرتے تو ان کے اعمال میں درستگی نہیں آ پاتی، برے اعمال کی بری لت ان سے چھوٹ نہیں سکتی۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں اگر حلال روزی جائے گی تو اس سے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سے جو بھی اعمال سرزد ہوں گے وہ بھی اچھے ہی ہوں گے، اور اگر حرام روزی اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کرتا ہے ایسی روزی منہ کے واسطے سے پیٹ میں گئی تو انسان کے اعمال بھی برے صادر ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر خوب لکھا ہے۔ ملا علی قاری بہت بڑے مجدد گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کما دخل خرج، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جیسی روزی جائے گی ویسے ہی آپ کے اعمال صادر ہوں گے۔ اگر انسان نے حلال اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور اس نے جو راستہ جائز قرار دیا ہے اس راستے سے کمائی ہوئی روزی اور روٹی اپنے پیٹ میں ڈالی ہوگی تو عبادت کی، فرما برداری کی توفیق ہوگی، اطاعت آسان بنے گی، اور اگر حرام، باطل سودے اور بری جگہوں سے آنے والی روزی اپنے پیٹ میں ڈالے گی تو برا ماحول تیار ہوگا اور انسان سے برائیاں سرزد ہوگی، گناہ، نافرمانیاں اور حکم عدولیاں اور خلاف ورزیاں انسان سے سرزد ہوگی۔ معزز خواتین، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقیہ ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھ رکھی ہے، اس کتاب کے اندر زمانے کی بہت ساری برائیوں کا تذکرہ فرمایا۔ مختلف قسم کی برائیاں، گناہ اور نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے کرتے آخر میں وہ یہ کہہ گئے کہ کتنے گناہوں کا تذکرہ کروں، پوری دنیا گناہوں سے بھر گئی ہے اور مختلف قسم کی اللہ کی نافرمانیوں کے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان ساری برائیوں کی، گناہوں کی جڑ پیٹ میں جانے والی خوراک ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم نے اپنے پیٹ میں جانے والی خوراک کا خیال نہیں کیا، اس وجہ سے گناہوں کی ریل پیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا خیال کرنے والے مرد اور عورتیں کم رہ گئیں، اس لیے کہ بے تحاشا ہمارے پیٹ کے اندر ہم جس طرح کی بھی روزی آئے کھائے جا رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھرے جا رہے ہیں، اس کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ پیٹ میں جانے والی غذا حلال سے ہے یا حرام سے۔ چنانچہ بازاروں کے اندر ایسے فاسد اور باطل سودے ہو رہے ہیں جس کو شریعت ویلد نہیں گنتی۔
شریعت نہ کہتی ہے کہ اس طرح کے راستوں سے کمائی ہوئی روزی حلال نہیں ہے، چنانچہ خریدنے اور بیچنے کے اندر کچھ ایسی شرطیں لگا دی جس کی وجہ سے سودا فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ اب کمانے والے حضرات اس کا خیال نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ روزی کہاں سے بٹور پائیں، سمیٹ پائیں، بس یہی ویژن ان کا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا حلال کیا حرام ہر قسم کی روزی گھر میں لاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا پھندہ ہے کہ وہ ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے اس کے سورسز کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے ہم کو آمادہ نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے توجہ دلائی کہ آپ ذرا دیکھ لیا کیجئے، شریعت میں پوچھ لیا کیجئے کہ آپ کی روزی جو آ رہی ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام، تو انسان اس اندیشے سے اور خطرے سے اس کو نہیں پوچھتا کہ کہیں ہم پوچھنے گئے اور ہم کو شریعت نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے گھر میں آنے والی روزی حرام کی ہے، تو پھر بہت بڑی رقم اماؤنٹ ہماری بند ہو جائے گی۔ اس لیے انسان پوچھتا ہی نہیں، اور یہ سمجھ کر کہ کوئی مجھ کو حرام نہیں کہتا، میری روزی کے بارے میں کسی کا فتویٰ حرام کا نہیں ہے، اس وجہ سے حلال ہی روزی میں کھا رہی ہوں۔ معزز خواتین، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بدن کے اندر کسی قسم کا درد پاوے، کسی قسم کی تکلیف محسوس کرے، اور وہ اس بنیاد پر ڈاکٹر کو اور جانچ کرنے والوں کو نہ بتائیں کہ کہیں میں نے بتایا اور کوئی بڑی بیماری اندر پکڑی گئی تو میرے لیے دشواری ہو جائے گی، حالانکہ یہ اس کی دنیا میں نادانی سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس مرض کا علاج نہیں کیا اور کسی جگہ دکھا کر اپنی جانچ نہیں کرائی تو یہ مرض پھیلتا پھیلتا پورے بدن کے ایک ایک حصے کو کھا لے گا اور کل کو یکلخت پھر موت آ سکتی ہے۔ اس لیے معزز خواتین، ایسا ہی ہماری روزی کا بھی ہے۔ ہم لوگ اگر پیٹ میں جانے والی خوراک اور روزی کے بارے میں ہماری شریعت سے نہیں پوچھیں گے اور بے تحاشا کھاتے رہیں گے تو یہ روح کو خراب کرتے کرتے ایک دن پوری روح کو کھا جائے گی، اور انسان مرنے کے موقع سے بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی معاملہ کریں مالی، تو اپنی شریعت سے، اپنے دین سے ضرور پوچھ لیا کریں کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں میری شریعت اس کو جائز بھی قرار دیتی ہے یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز، روزے اور ساری ہی عبادتوں کے احکام بیان فرمائے، اسی طرح ہمارے روزی کمانے کے بھی اس نے بہت تفصیل سے احکام ذکر فرمائے، جن کو شریعت میں معاملات کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز بعض حرکتوں کی وجہ سے، کچھ بولنے کی وجہ سے یا ہنس دینے کی وجہ سے یا سینہ قبلے سے پھر جانے کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہمارے روزی کمانے کا جو ذریعہ تجارت ہے وہ بھی بعض غلط شرطوں کی وجہ سے کبھی فاسد اور کبھی باطل ہو جایا کرتی ہے۔ فاسد اور باطل سودے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے جو روزی آئے گی وہ صاف نہیں ہوگی بلکہ گدلی ہوگی، یا بری ہوگی، یا حرام ہوگی، یا مکروہ ہوگی، اور ایسی روزی پیٹ میں ڈالنے کی وجہ سے انسان کے اعمال بگڑ جائیں گے۔ وہ عبادت کے لیے اتنی آسانی سے آئندہ تیار نہیں ہو سکے گا جتنی حلال روزی کھاتے تھے تب وہ تیار کرتا تھا۔ معزز خواتین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی پیٹ میں جانے والی روزی کا خصوصی خیال کریں اور یہ چیز دیکھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے سے تو کہیں ہماری روزی نہیں آ رہی ہے۔ آج کل دنیا کے اندر سود اور انٹرسٹ اور بیاج والی روزی بہت چل رہی ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں سود ہے اور بیاج ہے، بس بے تحاشا کہیں سے پیسہ مل رہا ہے، آنکھ بند کر کے وہ راضی ہو رہا ہے اور ایسے سود والے پیسے اپنے پیٹ میں خود بھی ڈالتا ہے اور اپنے اہل خانہ، بچوں اور سبھی لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیز وہ ہے کہ انسان اگر اس پر قابو نہیں پائے گا تو ایک دن اس کا ایمان خراب ہوتے ہوتے صفر اور زیرو ہو جاوے گا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو عبادت کے اندر تو بہت بڑے ہوئے ہیں۔ ہماری خواتین میں سے کتنی خواتین ہیں جو نفلی عبادتیں بہت کر لیتی ہیں، نفلی صدقہ دیتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، نفلی روزے رکھتی ہیں، لیکن
روزی کے معاملے کے اندر وہ غفلت برتتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ روزی کے سلسلے کی غفلت یا سودی لین دین کرنا یہ ہمارے عبادتوں کو بھی ختم کر ڈالے گا۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے آپ کی عبادت تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا رنگ دکھلا سکتی ہے جبکہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت موٹی مثال میں آپ کو دوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک گھر میں ایک ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو کہہ رکھا تھا کہ بیٹے فلاں کام بالکل مت کرنا، مجھ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بہت سٹرکٹلی اور سختی سے اس نے اپنے بیٹے کو وہ کام انجام دینے سے منع کر رکھا تھا۔ بیٹا تھا کہ اس چیز کے اندر اپنی ماں کی بالکل نہیں مانتا تھا، چنانچہ ماں نے جس چیز سے جتنی سختی سے روکا اس چیز کی طرف وہ ماں کے سامنے بھی جرم کرتا تھا اور بڑی آسانی سے لپک کر وہ کام انجام دیتا تھا، اپنی ماں کی ناراضگی کا بالکل خیال نہیں۔ یہ بیٹا رات کو اپنے ماں کے پاؤں بھی دبا دیتا تھا، خدمت بھی کر لیا کرتا تھا۔ تو مجھے بتائیے ماں جس کام سے روکے ہوئے ہے اس کام کو وہ بچہ کرتا رہے اور دوسری طرف ماں کی خدمت کر کے اسے خوش رکھنا بھی چاہے تو یہ ماں خوش رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی یہ خدمت ماں کی روکی ہوئی چیزوں پر بے تحاشا آگے بڑھنے کی وجہ سے ختم اور بے روشنی ہو جائے گی، اس کا رنگ، اس کی رنگینی اور اس کی روشنی ختم ہو کر رہ جاوے گی۔ کوئی ماں اپنی اولاد کو کسی چیز سے روکے تو اس پر باز نہ آنے کی وجہ سے اور اس کام کو مسلسل کرتے رہنے کی وجہ سے اس سے اپنی خدمت کے اوپر وہ راضی نہیں ہوگی۔ میں بہت موٹا سوال آپ سے کرتا ہوں، یہی ماں جس کی بیٹا خدمت بھی کرتا ہے لیکن ماں نے جس چیز سے روکا اس کی طرف بے تحاشا بڑھتا بھی ہے، اگر کسی کے سامنے وہ بات کرے تو کیا یہ ماں کہہ سکتی ہے کہ میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے؟ اس کی خدمت کو لے کر وہ ہرگز یہ جملہ نہیں بول سکتی کہ میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے۔ بس اس کے پیش نظر اس کی نگاہ میں تو یہی بات آ جائے گی کہ وہ خدمت کرتا ہے تو کیا ہوا، میں نے جس چیز سے روکا اس سے باز تو رہتا نہیں، بلکہ میرے سامنے وہ کام کر لیتا ہے جس سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور چور چور ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین، بس ویسا ہی ہے، ہم عبادتیں کریں، نفل اور فرائض اور ساری چیزیں انجام دیں اور اللہ تعالیٰ نے جس کو سٹرکٹلی حرام قرار دیا ہے اس سود، انٹرسٹ اور بیاج کو بھی اپنی زندگی میں دخل دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فقط عبادتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے بندہ اور بندی اس سے کتنا رک رہے ہیں اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ہماری بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کے ایک ذرے سے رکنا انسان اور جنات کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گناہ قرار دیے، نافرمانیاں ٹھہرائیں، ان نافرمانیوں کے ایک معمولی ذرے سے بچنا اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اور جنات کی عبادت ایک طرف رکھ لو، اس کے مقابلے میں گناہ کے ایک ذرے سے بچنا یہ بڑی چیز قرار دی گئی ہے۔ اس لیے ہرگز ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری نماز روزے اور ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو پھر حرام روزی کا ہمارے پیٹ میں جانا ہم کو نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی غفلت اور بہت بڑی غلطی والی چیز ہے۔ آپ کی عبادت ایسے ہی ختم ہو جائے گی جس طرح سے کہ شہد کے اندر سرکہ ڈال دینے کی وجہ سے شہد فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے دودھ کے اندر ہم لوگ نیمبو ڈال دیں گے تو وہ دودھ پھٹ کے رہ جاتا ہے۔ ویسے ہی ہماری عبادتیں صرف یہی نہیں کہ بے اثر ہو جاتی ہیں، بگڑ کر رہ جاتی ہیں۔ معزز خواتین، اس گر کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بڑی محنت اس سلسلے کی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی روزی کو بگاڑ دو، اور یہ بڑی سوچی سمجھی کوششوں کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے ہی دن سے اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے دھارے کو روکنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوششیں کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں یہودیوں نے اور نصرانیوں نے مسلمانوں کے اور اسلام کے اس دھارے کو بہتا ہوا روکنے کے لیے اپنے مدارس کھولے اور ان مدرسوں کے اندر دینی اور شریعت کی تعلیم دینا شروع کی۔
وہاں پڑھنے والے طلباء یہود اور نصارہ ہیں، کوئی مسلمان بچے نہیں پڑھتے، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ مستشرقین کے بھی مدارس ہیں جیسے ہم مسلمانوں کے اپنے مدارس ہیں۔ جانتی ہو یہ یہود اور نصارہ اپنے مدارس میں اپنے یہود نصرانی بچوں کو اسلام کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو فتنہ قرار دیا ان کو وہ لوگ پہچان سکیں اور مومنوں کے درمیان میں ان فتنوں کو عام کر سکیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بڑا فتنہ قرار دیا ان کو اگر مسلمانوں میں عام کر دیا جائے گا تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ان کو مبتلا کرنے کے لیے الگ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور مسلمانوں کو پوری جماعت راستے سے ہٹا کر ہم لوگ بڑی آسانی سے اپنے مذہب میں لا سکیں گے اور اسلام سے ان کو دور کر سکیں گے۔ باقاعدہ اس کے لیے ان کے یہاں مدارس کھلے ہوئے ہیں، اور مستشرقین اپنے سالانہ کئی کروڑ کا بجٹ اس کے پیچھے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے اپنے بچوں کو اسلام پڑھانے کا خلاصہ اور مطلب ہی یہ ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ حضرات برے برے فتنے حدیث شریف کی روشنی میں جو بتائے گئے ہیں اور قیامت سے قریب ان فتنوں کے عام ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، ان سارے فتنوں کو ڈھونڈیں اور مسلمانوں کے اندر اپنی محنت سے اس کو عام کریں۔ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ سود اتنا عام کیوں کیا جا رہا ہے، انٹرسٹ اور بیاج کو مسلمانوں میں اتنا عام کیوں کیا جا رہا ہے؟ بس اسی لیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ٹھہرتی ہے کہ جس کی خوراک بگاڑ دی گئی اس کے گناہوں کی کثرت ہو جاوے گی، پھر نیکیوں سے روکنے میں اور گناہوں کو عام کرنے میں مزید محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم مسلمانوں نے اس گر کو نہیں سمجھا، جبکہ قرآن و حدیث نے بہت پکار کر ہم کو کہا تھا کہ سود اور انٹرسٹ سے ہم ہمیشہ بچے رہنا۔ معزز خواتین، آج مسلمان نوجوان، مسلمان لڑکے لڑکیاں، مرد اور عورت سب بے تحاشا بینکوں سے سودی لون لے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا پہلے تو کوئی قرض دینے تیار نہیں ہوتا تھا، مگر آج دن یہ آ گئے ہیں کہ سامنے سے بینک والے فون کرتے ہیں کہ آپ کو کسی اماؤنٹ کی قرض میں ضرورت ہے تو ہم سودی لون دینے آپ کو تیار ہیں۔ کیوں کوئی آدمی کسی کو اپنا پیسہ دینا تیار نہیں ہوتا؟ آپ کو سامنے سے کال کیوں آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ بینکوں کے بڑے بڑے سائن بورڈ باہر لگے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر بڑی بڑی ایڈیں دی جاتی ہیں کہ تم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ہمارے یہاں سے سودی لون لے جائیے، اتنے فیصد سود کے اوپر ہم لوگ آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں اس طرح کی محنت ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دشمنوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسلام سے اگر پھیرنا ہے، ان کو سیدھے راستے سے اگر ہٹانا ہے تو ان میں سود عام کر دو۔ چونکہ قرآن و حدیث نے انٹرسٹ اور سود اور بیاج کی اتنی برائیاں ذکر کی ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کافر کے لیے جو سزائیں سنائی گئی ہے ایگزیکٹ وہی سزائیں قرآن کریم نے سود لینے اور انٹرسٹ لینے کے اوپر جو ہے سنائی ہے۔ ہمیشہ کی جہنم یہ کافروں کے لیے ہوگی۔ قرآن کریم ہمیشہ کی جہنم کا اعلان سود خوروں کے لیے بھی کرتا ہے۔ جن لوگوں کی روزیوں کے اندر انٹرسٹ ہے، بیاج ہے، ایسے لوگ بھی جو ہے کافروں کی سزا پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہوں پر ایسی دھمکی دی ہے کہ سود کھانے والے لوگوں کے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لیجئے۔ معزز خواتین، ہم لوگ تاب نہیں لا سکتے، ایسی زبردست وعیدیں سنائی گئی اسی وجہ سے کہ سود کھانے کے بعد پھر آپ اسلام کے ڈگر پر باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ پیٹ میں جانے والی غذا آپ کے پورے اسلام اور ایمان کے اندر درہمی مچا دے گی، کھلبلی اور ہلچل مچا کر رکھ دے گی، اور ایک دن آئے گا کہ کل تک آپ مومنہ شمار ہوتی تھی، بری روزی اور سود اور انٹرسٹ والی روزی کھانے کی وجہ سے اب آئندہ مومنوں میں سے آپ کا شمار ہٹا دیا جائے گا۔ معزز خواتین، اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ساری ایسی سنستھائیں اور ادارے بھی نکلے ہوئے ہیں جو صرف عورتوں کو سود دیتے ہیں۔ چنانچہ ہماری طرف بھی ایسے بعض موقع دیکھے گئے جس میں خواتین کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ تم لوگوں کو پیسے چاہیے
اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنے میک اپ کا شوق پورا کرنے کے لیے، یا باہر کھانے جانے اور ٹیک اوے کے اوپر پارٹیاں کرنے اور انجوائے کرنے کے لیے، تو ہم لوگ آپ کو سودی لون دیں گے، بلکہ آپ کو بزنس کرنا ہے تو ہم آپ کو سودی لون دیں گے۔ اور صرف عورتوں کے درمیان اس طرح کی سودی لونوں کی اسکیم چلائی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ کیوں مردوں کو نہیں دی جاتی اور عورتوں ہی کو اکٹھا کر کے سودی لون دی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے اس کے پیچھے کفر کی، شرک کی اور اسلام دشمن طاقتوں کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اور ان پلاننگ کے اندر ہماری بعض مسلمان خواتین اپنی نادانی کی وجہ سے پھنس بھی چکی ہے۔ یاد رکھیے وقتی طور پر ہم کو یہ سود لینا بہت اچھا لگے گا، لیکن اس کے پیچھے جب نقصانات اور مضرات شروع ہوں گے تو اس وقت ہم تاب نہیں لا سکیں گے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے حالات بھی دیکھے گئے کہ جن میں عورتوں کو اس طرح سے سود دیا گیا، پھر جب وہ سود والی لون بھرپائی نہیں کر پائی تو ان کی عصمت اور ان کی عفت اور پاک دامنی تک تار تار ہو کر رہ گئی۔ ان کا تو ٹارگیٹ ہے، ان کا تو اپنا پلان ہی یہ ہے کہ مسلمان خواتین کی عصمت دری بھی کیجیے، ان کو ایمان سے بھی بے بہرا کر دیجیے، اور ان کی حیا بھی ختم کر دیجیے، اور ان کے اخلاق بھی بگاڑ کر رکھ دیجیے۔ میں آپ کو بہت ٹھیٹ اور صاف الفاظ میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف خواتین کو سودی لون دینے کی یہ جو اسکیم چل رہی ہے وہ ہم کو ایمان سے محروم کرنے کی ایک بہت بڑی عالمی کوشش ہے۔ اللہ مسلمان خواتین کو دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیں۔ یاد رکھیے اگر آپ اس شرط کے اوپر کسی سے قرض لیتی ہو کہ میں یہ قرض واپس لوٹاؤں گی، اوپر سے اتنے روپئے مزید لوٹاؤں گی، تو یہ سود والا معاملہ ہو گیا۔ قرض میں جتنا آدمی لیتا ہے اتنے ہی لوٹانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اگر آپ نے شرط کر کے اس کو لوٹایا تو یہ آپ سودی معاملہ کرنے والی ہو گئی۔ اسی طرح بعض ادارے ایسے ہیں، بعض سنستھائیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے جتنا دیا اتنا ہی واپس کرنا ہے، مگر کوئی ہفتہ کوئی قسط اگر آپ چکے تو آپ کو اتنی پینلٹی بھرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے میری ماں بہنوں، یہ جو پینلٹی کے نام سے آپ سے بھروایا جا رہا ہے یہ سود ہی ہے۔ ان کفار نے سمجھ لیا ہے کہ ڈائریکٹ انٹرسٹ، بیاج اور سود کے نام سے مسلمان سے لیا جائے گا تو بہت سی مسلمان طبیعتیں اس کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوگی، لیکن ان کو پینلٹی کے نام سے، سزا کے طور پر ڈنڈ بڑھانے کے نام سے ان سے پیسہ لو تو یہ بڑی آسانی سے دینے تیار ہو جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ سود تھوڑی ہے، ہم تو پینلٹی بھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے پینلٹی کا اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ نے اگر کسی کو پیسے دیے اور آپ ہفتہ چک گئی، اس کے لیے مزید آپ کو کچھ چکانا پڑے گا، یہ انٹرسٹ ہے، سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور انسان کو جہنم تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں، اور آپ کے یہاں بھی میں نے سنا بہت ساری ایسی تنظیمیں کھلی ہوئی ہیں جو لوگوں کو اور خاص کر کے عورتوں کو سودی قرض دیتی ہیں، اس سے ہمارا ایمان جل کر بھسم ہو کر رہ جاوے گا، اور ہماری نسلوں کی طرف ہم لوگ ایمان منتقل نہیں کر سکیں گے۔ یہ سودی معاملات کے اندر پڑنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور کفار و دشمنان اسلام نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے واسطے سے مسلمانوں کے بیچ گھسا جا سکتا ہے اور ان کے ایمان کو چھینا جا سکتا ہے، ان کو اسلام سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ معزز خواتین، جو لوگ اس طرح کی تنظیموں اور اداروں سے سودی لون لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بڑے بڑے دنیاوی و اخروی نقصانات ہیں۔ سب سے بنیادی پہلا نقصان تو یہی ہوگا کہ آپ کے اچھے اعمال چھوٹ جائیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کو، اے رسولو تم پاکیزہ حلال روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کا پتہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو باتیں ذکر فرمائی، پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ ان دونوں میں جوڑ یہی ہے، اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے کہ پیٹ میں حلال روزی جائے گی تو نیک اعمال ہی صادر ہوں گے، تم سے اچھائیاں اور بھلائیاں، اللہ کی فرما برداریاں ہی نکلے گی۔ اور اس کا الٹا کر لیجئے، پیٹ میں جانے والی غذا اگر بگڑ گئی
تو تم سے اچھے اعمال سرزد نہیں ہو سکتے۔ معزز خواتین، ایک خاتون 5 وقت کی بڑی پابندی سے نماز پڑھ رہی تھی، رمضان کے روزے رکھ رہی تھی، زکوٰۃ دے رہی تھی، تسبیح اللہ اللہ کرتی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک سودی لون لینے کے بعد اس کی زندگی کا پورا معاملہ چینج ہو گیا، چنانچہ اب کے بہت چاہنے کے باوجود بھی اس سے جو ہے عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، بہت محنت کرنے کے بعد بھی وہ نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ پاتی۔ کل کو ایسا تھا کہ جب تک ایسی سودی لون نہیں لی تھی، اذان ہوتے ہی اس کی طبیعت مچلتی تھی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا فریضہ اپنے سر سے اتاروں، نماز پڑھوں، میرے رب کو راضی کرنے کے لیے لپک کر چلوں۔ لیکن ایک سودی لون کیا لے لی، اس کا یہ جذبہ نیکی کا سرد پڑ گیا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ چنانچہ اب اس خاتون کو بڑی محنت کر کے مصلی پر جانا پڑتا ہے، وہ نماز کو اپنے اوقات سے ٹالتی رہتی ہے اور بالکل آخری وقت میں جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھتی ہے۔ اور پھر تو ایسے دن آ جاتے ہیں، اس کی نحوست، سودی لون لینے کی نحوست اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے کہ بعض مرتبہ یہ نماز کو اپنے وقت سے قضا کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ قضا کرتے کرتے اب بعد میں قضا پڑھنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے شروع میں لون نہ لی ہوتی تو ہماری یہ نمازیں، اس کی پابندیاں، اس کی ہمیشگی باقی رہتی اور ہم لوگ بڑی آسانی سے نماز کی پابندی کر سکتی تھی۔ لیکن ایک سودی لون کیا لے لی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادتوں کی چاشنی سے اور حلاوت سے محروم کر دیا۔ ایک مرتبہ عبادت کو قضا کرنے تک ہم پہنچ گئی اور اب تو قضا نماز اور قضا روزے ادا کرنے کی بھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، جو بھی سودی معاملات کے اندر پڑے گا، اللہ تعالیٰ عبادتوں کا نور ختم کر دیں گے، عبادتوں کی توفیق اس سے چھین لیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ عبادتیں چھوڑتے یہ ایمان بھی چھوڑنے والی بن جائے گی۔ معزز خواتین، بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اہمیت سے اس مضمون کو لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ جو غیر مسلم یا مسلمان سود پر پیسہ دینے کے لیے جو آتے ہیں، وقتی طور پر بہت اچھا لگے گا کہ آج معاشرے میں گھوموں تو کوئی مجھ کو قرض نہیں دیتا، چلو ان سے ایک بڑی اماؤنٹ مل رہی ہے، چاہے سود کے ساتھ واپس لوٹانی ہے تو کیا ہوا، میرا بزنس تو ایک مرتبہ سٹیبل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جس بزنس کے اندر اور تجارت کے اندر سود اور انٹرسٹ شامل ہو گیا، میں پوری تجارت کو بھسم اور ہلاک کر کے رکھوں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح اعلان قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ اس لیے تھوڑے دنوں شاید اس طرح کی اماؤنٹ اور سودی لون لینے کی وجہ سے آپ کا بزنس چمکتا دمکتا نظر آئے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے فرمایا ہے اس میں کبھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا، یہ 1000 گنا بڑھ کے بھی پھر زیرو ہو جائے گا، اور ایسا یہ خاتون گر جائے گی کہ معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اس نے پہلا قدم سودی لون لینے کا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں کبھی برکت نہیں رکھتے، اور ہمارے سامنے تو ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے سودی لون لینا شروع کیا تو ان کی پیڑھیوں اور کئی نسلوں سے چلی آ رہی تجارت زیرو ہو کر رہ گئی۔ کل تک وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، آج ان کی حالت یہ ہو گئی کہ کوئی ان کو زکوٰۃ دینے تیار نہیں ہے، وہ مانگتے ہیں، ان کے گھر بک گئے، زمینیں بک گئی، بنیادی ساری چیزیں بک جانے کے بعد بھی ابھی ان کے سروں کے اوپر بے برکتیوں کا قرض دینا باقی ہے، تو کوئی ان کو زکوٰۃ کی رقم دینے بھی تیار نہیں ہوتا۔ معزز خواتین، یاد رکھیے ہمارے رب نے جس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو اگر ہم چھیڑیں گے اور اس کو ہاتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے سارے راستے ہمارے اوپر بند کر دیں گے۔ اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ اس طرح کے سودی معاملات میں پڑیں گے تو ہمیشہ ہمارے بدن سے برائیاں ہی سرزد ہوگی، نیکیوں سے تو محروم ہو ہی گئے، اب دوسرے نمبر کے اوپر گناہوں میں ہم کو لذت آنے لگی، ہمارے بدن سے، ظاہر سے، باطن سے برائیاں ہی سرزد ہونے لگی۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی بنیاد پر کہ اگر ہم نے جو ہے سود لیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، عبادتوں سے محرومی اور نافرمانیوں میں مشغولی یہ ہمارا نصیبہ بن جاوے گی۔ ایک بہت بہترین قصہ مشکات شریف کے اندر آیا ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ اپنے والد کا قصہ ذکر کرتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا۔ پہلے کے زمانے میں غلام بازیوں کا رواج تھا، غلام جو کچھ کما کر لاتا تھا وہ اپنے آقا کو دے دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک غلام تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ غلام روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر لاتا اور میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا تھا۔ میرے والد اس سے پہلے پوچھتے کہ کس جگہ سے یہ روزی لائے ہو، اگر وہ حلال روزی ہوتی تو کھا لیتے، اور اگر کوئی منع والی جگہ ہوتی تو اس کو استعمال نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن وہ غلام کسی جگہ سے کچھ کھانے کی چیز لے کر آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے والد تھے، انہوں نے اس دن بھول گئے تھے یا کیا ہوا پوچھا نہیں اور وہ چیز کھا لی۔ جب انہوں نے کھا لی تو غلام کو تعجب ہو، اس نے پوچھا کہ حضرت ہر مرتبہ تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے آئے اور آج آپ نے پوچھا نہیں، ایسے ہی کھا لیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل میں نے نہیں پوچھا اور تو اب بتا دے کہاں سے لے آیا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں جھوٹا کسی کی بھوشیہ وانی کی تھی، کہانت کی تھی، اور میں جانتا بھی نہیں تھا، لیکن ایسی جھوٹی کہانت کر کے میں نے کچھ اجرت ان کے اوپر طے کروا دی تھی، وہ اجرت دینی باقی تھی، چنانچہ وہ اجرت آج اس نے مجھ کو دی اور میں نے لا کر آپ کو دی اور آپ نے کھا لی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایک تو بھوشیہ وانی کسی کی کہنا یہی اسلام میں حرام ہے، اللہ کے علاوہ مستقبل کی چیز اور غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا، پھر اس پر اجرت لینا یہ اور زیادہ بری چیز ہے، اور وہ چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گئی۔ اب بات تو یہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے انجانے میں اس کو کھا لیا تھا، مگر دیکھیے ایک پیٹ میں جانے والی بری غذا کے برے اثرات کا کتنا احساس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جتنے بھی شروع دن سے لے کر آخری دن تک صدیق لوگ آئیں گے، چنانچہ ولایت کے اللہ کے بڑے مقام کے اوپر جو ولی ہونے کی حیثیت سے فائز ہوں گے، ان سارے صدیقوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرار دیے گئے ہیں۔ اتنی بڑی ذات کو اپنے پیٹ میں جانے والی اس غذا کے سلسلے میں کیسے اطمینان ہو سکتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق میرے والد نے جب یہ سنا کہ یہ کہانت والی اجرت اور اس کا بھاڑا آیا ہوا ہے اور میں نے کھا لیا ہے، میرے والد اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر قے کرنے لگے۔ بہت کوشش کے بعد انہوں نے کچھ جو معمولی سا کھایا تھا وہ نکالا، اور پھر بھی ان کے جی کو اطمینان نہیں ہوا۔ بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قے کر کے جتنا نکال سکتے تھے اتنا نکال چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو میں نے نکال دیا، میرے پیٹ میں جا کر یہ غذا جو خون بن کے میرے بدن میں جا چکی ہے اس کا تو ہی محافظ ہے۔ معزز خواتین کیا سمجھا جا سکتا ہے اس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ میں جانے والی غذا کے ذریعے سے اپنے بدن کے سارے اعضاء میں جو خون دوڑاتا ہے اس کا اثر انسان کے اعمال پر رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف میں گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر حرام لقمے سے بنا ہوا خون ہے تو پھر اس کے ذریعے سے اعمال برے ہی سرزد ہوں گے، ہمارا دل پھر برا آرڈر کرے گا، گناہوں کی طرف لے جانے کو چاہے گا اور نافرمانیوں میں ہم کو لذت اور ٹیسٹ دلواوے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے پیٹ میں جانے والی غذا کے سلسلے میں بہت الرٹ رہیں۔ یہ جو آپ سود پر پیسہ لاتی ہوں، بعض خواتین بے تحاشا ہمارے بزنس میں فروغ ہوگا، ہمارے بزنس میں ترقی ہوگی اور ہم کو بہت لمبا چوڑا نفع ملے گا، اس قسم کے برے خیالات کے اندر رہ کر اس طرح کی سودی لون لے لیتی ہے، پھر ان سے نیکیوں کی نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور برائیوں اور گناہوں کو ان پر سوار کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان خواتین سے نمازیں سرزد نہیں ہوتی بلکہ نماز گنواتی ہیں، اور بہت سارے ایسے گناہ ان خواتین سے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیے پیٹ میں جانے والی حرام غذا کی وجہ سے انسان کا رشتہ اپنے رب سے کٹ ہو جاتا ہے، اس کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس کا خلاصہ ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ ایک انسان 10 درہم کا بازار سے کپڑا خریدتا ہے، اس 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا ہوتا ہے اور 9 درہم حلال کے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایسا حرام پیسوں سے خریدا ہوا کپڑا یہ آدمی جب تک بدن پر پہنے رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر آخر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے کان میں انگلیاں ڈال کر کہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نہ سنا ہو تو۔ پتہ چلا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کی بات نہیں تھی بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے میری ماں بہنوں، جو آدمی 10 درہم میں سے فقط 1 درہم حرام کا تھا، 9 درہم تو حلال کے تھے، اس سے کپڑا لایا اور وہ کپڑا انسان نے پہنا، تو جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو جن کی آدھی روزی یا پونی روزی یا کل روزی حرام سے آ رہی ہو یا سود سے آ رہی ہو، ان حضرات کی عبادت کا کیا کہنا، یہ زیرو ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی محنت کرنے کے بعد بھی آدمی صرف آگے ہی نہیں بڑھتا ہے، ایسا نہیں بلکہ پیچھے ریوس میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام روزیوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ارشادات میں یہ بات ذکر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ بالکل میلا کچیلا کپڑا پہن کر بالکل کھلے اور بکھرے بال اللہ کے راستے میں پہنچتا ہے، سمجھ لو کعبہ کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر بڑی لجاجت سے دعا کرتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا آخر کہاں سے قبول کرے؟ معزز خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی پرورش حرام سے ہوئی، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اب ایک آدمی میرے خاطر اگر سفر کر کے آئے 2 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا اور اس کی حالت بری ہو گئی ہو، پورا غبار آلود ہو چکا ہو، تو مجھ کو اس پر ترس آئے گا کہ نہیں کہ یہ محبت میں میرے خاطر سفر کر کے آیا؟ اللہ کو پیار آتا ہے اس کے خاطر جو سفر کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ پھر کعبہ جیسی بڑی جگہ کہ جس جگہ کسی کی دعا رد نہیں ہوا کرتی وہاں جا کے دعا کر رہا ہے، پھر یا ربی والا کلمہ کہہ کر دعا کرتا ہے جس سے عام طور پر دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں۔ اتنے سب اسباب جمع ہونے کے باوجود بھی اس آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر ہماری اس بیماری کو پکڑا، چونکہ اس کے پیٹ میں جانے والی غذا حرام، جو کچھ پیا وہ حرام راستے سے، لباس اس کا حرام، اور پرورش بھی بچپنے میں اس کی جو کی گئی تھی وہ حرام راستے سے، تو پھر اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ۔ معزز ماں بہنوں، آج ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے پیٹ میں جانے والی غذاؤں کے سلسلے میں دیکھنا چھوڑ دیا، غور کرنا اور نگرانی کرنا چھوڑ دیا۔ بس پیسہ آ رہا ہے، ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ہم کو اتنا ہی چاہیے ہے۔ مسلمان کو آج اس کی بالکل پڑی نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں جانے والی غذا، میری اولاد کو جو میں لقمے کھلا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ ان بزنسوں کے اندر ہم کو ظاہری نظر آنے والا بینیفٹ ہی بس ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں، بہت بڑا بینیفٹ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ بینیفٹ اللہ کی ناراضگی کے راستے سے آیا ہے، اور سود کی رقم سے آپ نے اس میں پھیلاوا کیا ہے تو یہ کبھی آپ کے اور آپ کی نسلوں کے پیٹ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرماتے ہیں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اس طرح کی سودی لون کی پیشکش اگر کوئی کرے تو آپ جس حالت میں بھی ہو ان لوگوں کے پاس سودی قرض لینے کے لیے ہرگز نہ جائیے، ورنہ ہمارے خاندان میں نسل ہاں نسل سے چل کر یہ جو ایمان منتقل ہو رہا تھا یہ سٹاپ ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا دن آ جائے جس میں ہمارے گھرانے کے اوپر کفر طاری ہو جاوے، شرک طاری ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمارا ایمان چھین لے۔ معزز خواتین، بڑا تعجب ہے کہ خواتین بے تحاشا اس طرح کی سنستھاؤں اور اداروں اور تنظیموں کے پاس جا کر سودی قرض حاصل کرتی ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری ماں بہنوں کو؟ کیوں اسلام کے حرام کی ہوئی ایک چیز کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کو انجام دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ تھتر کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے ہاتھ میں کپاہٹ کیوں طاری نہیں ہوتی؟
کیوں بے تحاشا عورتوں کے جھنڈ اس طرح سود حاصل کرنے کے لیے یا سودی رقم حاصل کرنے کے لیے اوروں کے پاس چلے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے رب کے غضب اور غصے کا ہم کو بالکل خیال نہیں رہا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک پی ایم سی ایم کی جو طاقت ہے اس سے کئی گنا، 1000 گنا زیادہ طاقت میرے رب کی ہے. کیوں ہم لوگ یہ بھول گئے؟ کیا ہمارے دل سے ایمان کا پنچھی آگے پیچھے ہو گیا ہے؟ یا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر علیاذ باللہ یقین نہیں رہا ہے؟ یا اس کی دھمکیوں اور وعیدوں کے سلسلے میں کوئی ڈر ہمارے دل میں باقی نہیں رہا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں پھر پکڑتے ہیں تو اس طرح سے پکڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ پوری دنیا کے لیے وہ عبرت کا ایک نشان بن جاتا ہے. اس لیے میری آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہرگز سودی لون کے اندر اپنے آپ کو مت ڈالیے. اپنی دنیا اور عاقبت دونوں خراب کرنی ہو تو اس طرف پیش قدمی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما ہی دیا تھا، آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس مال آنا چاہیے، یہی اس کا ویژن ہوگا. اللہ کی پناہ. بعض ارشادات میں یہ بھی ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی شخص بھی سود سے اور انٹرسٹ سے بچ نہیں سکے گا. اگر کوئی آدمی سود و انٹرسٹ سے بچ بھی گیا تو سود کا دھواں اس کو ضرور لگے گا. آج یہی زمانہ آ گیا ہے. ہماری تنخواہوں کو، ہمارے بزنسوں کو، ساروں کو بینک سے جوڑ دیا گیا اور قانون بنا دیا گیا کہ آپ بینک کے واسطے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی وہ پری پلان اسکیم ہے جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا میں سب لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی سود اور حرام کام کے اندر پھانسنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے. ہم لوگوں نے اللہ کے احکام کا بالکل خیال نہیں کیا. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے. میں پھر یہ بھی کہوں گا کہ یہ خواتین جو ہے وہ سود لینے کے لیے جو جاتی ہیں، سودی رقم حاصل کرتی ہیں، بہت سی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جاتی ہے. چونکہ ان کے میک اپ کا شوق یا باہر گھومنے جانے یا اچھے قیمتی لباس پہننے کا شوق اپنے گھر کی تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا، تو اس طرح کی تنظیموں کے ہاتھوں وہ چڑھ جاتی ہے اور اپنے شوق پورا کرنے کے لیے رقم لے آتی ہے. یاد رکھیے یہ مادیت اور دنیا کی محبت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ تمہارے مومنوں کے دلوں کو ایمان سے اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو یہ دنیا کی محبت ہٹا سکتی ہے. ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے. آج دنیا نے ہم پر اپنا پورا قابو پا لیا. دنیا پانے کے لیے چاہے اللہ کی ناراضگی والے راستے سے ہو، سود اور انٹرسٹ کے راستے سے ہو، ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ بھاؤ. بس ایک مرتبہ پیسہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے سود پر بھی قدم رکھ دیا، انٹرسٹ والا معاملہ بھی کر لیا اور ہمارے پیارے رب کو ہم نے ناراض کر لیا. جو آدمی سود میں گرتا ہے در حقیقت وہ اپنے ایمان کے سودا کرنے کے لیے پہلا قدم رکھتا ہے. اس راستے کی آخری منزل کفر ہے، اس راستے کی آخری منزل شرک ہے، ایمان کا چھین لیا جانا ہے. خواتین ڈریں. ایسی خواتین جو کل تک اس طرح کا سودی لون لے چکی ہیں وہ اللہ سے توبہ کر کے ان لونوں کو جتنا جلدی بھرپائی کر سکے کرے اور آئندہ کے لیے خود بھی بچیں، اپنے آس پاس کی خاندان کی ساری خواتین کو بھی بچائیں، ورنہ پورے اسلامی معاشرے کو یہ چیز لے ڈوبنے والی چیز ہے. معزز خواتین، دنیا کی محبت نے ہم کو غارت کر دیا. بہت پیسہ کمانے اور میرے بازو والے سے میں پیسوں میں بڑھ چڑھ کیسے جاؤں، اس طرح کے برے جذبے نے آج ہم کو سود خوری کے اوپر مجبور کر دیا. حالانکہ انہیں روزی مل رہی ہے. اگر سودی معاملہ نہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا رکھیں گے، آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے. لیکن مال میں ریس لگانا اور دوسروں سے بڑھ چڑھ جانا، اور اس نے سال بھر میں جو بینیفٹ کمایا میں اپنے بزنس میں اس سے ڈبل ٹریپل کس طرح سے بینیفٹ کماؤں، اس کے لیے انسان سود لینا شروع کرتا ہے. اس چیز نے ہمیشہ تہلکہ مچایا ہے، کھلبلی مچائی ہے اور اسلام و ایمان سے اس طرح کرنے والے اور ارتکاب کرنے والوں کو محروم رکھا ہے. معزز خواتین، میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے واسطے سودی معاملات میں پڑھ کر اپنا دین دنیا تباہ مت کیجیے.
جو سود کی رقم کھاتا ہے اس آدمی کو بدن کے اعتبار سے بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اعلان فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طریقے پر کھاتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور آئندہ جہنم کے اندر بہت جلدی داخل ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ کسی یتیم کا مال ہم نے زبردستی کھا لیا، یہ چونکہ حرام مال ہے، اور حرام مال کھانے والا آدمی یہ چاول کا لقمہ نہیں کھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ صرف یتیموں کا مال ظلماً کھا لینے ہی کی حد تک یہ محدود نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کسی بھی قسم کی حرام روزی کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر چاول اور روٹی کا لقمہ نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، ہماری دنیا کے اندر اگر کسی نے ایک چھوٹی سی چنگاری اپنے گلے کے واسطے سے پیٹ میں ڈال دی تو کیا اس کا پیٹ جل نہیں جائے گا؟ بعض لوگ خودکشی اور سیوسائڈ کرنے کے لیے جو حرام موت ہے، ایسڈ پی لیتے ہیں، فینائل پی لیتے ہیں، یہ جلد ہوتی ہے، یہ آگ ہی ہے، یہ اگر اپنے پیٹ میں ڈالے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پیٹ میں جو کلفت، جو تکلیف، جو پریشانی ہوتی ہے، وہ جن لوگوں نے ایسے مناظر دیکھے ہو وہی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت پہلے کسی شخص نے ایسڈ پی لیا تھا، نہ اس کی موت آ رہی تھی اور نہ ہی وہ زندہ رہ پا رہا تھا، بل تڑپ تڑپ کے اس طرح کی اس کی حالت ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ایسڈ پی لینے کی بنیاد پر پیٹ میں جس طرح سے پریشانی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی بے چینی، بے قراری اور بے تابی ہوتی ہے، ویسی ہی سود اور انٹرسٹ کھانے والے لوگوں کو بھی جو ہے بدنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، بیماریاں اتنی پھیل رہی ہیں اور لا علاج سے لا علاج بیماریاں دنیا کے اندر اپنا قدم جما رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر صفائی نہیں رہی، شفافیت نہیں رہی، یا وائرسوں نے ہم کو بیمار کر دیا۔ یہ وائرس بھی تو آخر اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور یہ اس لیے دنیا میں پھیلا دیے گئے کہ بندوں اور بندیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ سود سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا۔ بچانا چاہیے تھا، محفوظ رکھنا چاہیے تھا، سود کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے سود والی حرام روزی سے اپنے آپ کو خوشیش رکھنا چاہتے ہو، تجربہ کر کے دیکھ لو، تمہارا رہا سہا سکھ اور خوشی بھی میں چھین لوں گا۔ چنانچہ گھرانوں کے گھرانے پریشان ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈاکٹر، خود ہمارے علاقے کے قریب نوساری ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں 3 سے 4 ڈاکٹر خودکشی کر گئے۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ ڈاکٹروں کی تنخواہ تو لاکھوں میں چلتی ہے، اتنی لاکھوں میں چلنے والی تنخواہ والا آخر کون سی مجبوری میں تھا جو اس کو خودکشی اور سوسائڈ کر لینا پڑا؟ بات یہی ہے کہ یہ لوگ سود پر رقم لاتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ یہ چیز باوجود ساری فیسیلیٹیز کے ہونے کے دل کی ٹھنڈک کو اور سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ سود کی رقم پیٹ میں گئی اور انسان کا سکون ختم ہو گیا۔ انٹرسٹ اور بیاج انسان نے کھانا شروع کیا، خود اور اس کے سارے اہل خانہ کے دلوں میں ایک خاص قسم کی نہ سمجھی جانے والی بے چینی طاری ہو گئی۔ یہ بے چینی انسان کو گھر میں بھی سکون نہیں لینے دیتی، باہر اپنے دوست اور فرینڈ سرکلوں کے اندر بھی ٹھنڈک نہیں لینے دیتی۔ پھر انسان موویز کا، فلموں کا، سیریلوں کا سہارا لیتا ہے کہ کم سے کم ان کامیڈی چیزوں سے ہم لوگ اپنا جی ٹھنڈا کر سکیں، لیکن جس کے اندر گرمی ہو اس آدمی کو یہ ظاہری اسباب کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے۔ 4-5 اے سی چل رہے ہیں لیکن پسینے میں شرابور ہے، اندر کی ایک گرمی ہے اور وہ سود خوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ بس یہ آدمی جب کہیں سکون نہیں پاتا تو پھر اس کا جی اس کو یہ سجھاتا ہے کہ بھائی کیوں پریشانی اٹھاتا ہے، پنکھے کے اوپر رسا ڈال اور لٹک جا، اور انسان بالآخر لٹک جاتا ہے۔ فینائل پی لے یا ایسڈ پی لے اور اپنی زندگی ختم کر۔ زندگی میں تو اس نے مصیبتیں اٹھائی ہی، موت بھی اس کی صحیح نہیں گئی۔ کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیوسائڈ کر لینے کے بعد ہم کو ٹھنڈک مل جائے گی؟ اللہ کی پناہ، یہ حرام موت اللہ کسی کو نہ دے۔ سیوسائڈ کی موت حرام موت ہے، اور اس طرح مرنے والے سے اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات میں ملتا ہے کہ جو آدمی جس طرح سیوسائڈ کر کے مرے گا
پورے برزخ یعنی قبر والے عالم کے اندر اس کو اسی طرح مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ تو ہم لوگ اس امید پر کہ چلو مر جائیں گے تو راحت اور سکون پائیں گے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کو خوش نہیں رکھتے۔ روایتوں میں یہاں تک ایگزامپل دے کر آیا ہے، کوئی زہر پی کر مرا ہو تو سیوسائڈ کرنے کی وجہ سے اب اس کو قبر میں زہر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، زہر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، پھر ایسا کنٹینیو ہوتا رہے گا جب تک محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اکٹھا نہ کر لیں۔ کوئی جل کر مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں زندہ کریں گے اور اس کو آگ لگائی جائے گی، یہ مر جائے گا، بسم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر سے آگ لگائی جائے گی، پھر سے اس کو جو ہے مار ڈالا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلا کر مارا جائے گا، محشر میں کھڑے ہونے تک کنٹینیو وہی سلسلہ چلے گا۔ معزز خواتین، ایک تو سود لے کر ہم نے اپنی زندگی بگاڑی تھی، بری موت آ کر ہم نے اپنی عاقبت بھی بگاڑ دی۔ ہرگز اللہ ایسی موت نہ دے، خودکشی والی موت، سیوسائڈ والی موت حرام موت ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ جان ہماری اپنی مالکی کی نہیں ہے، یاد رکھیے، آپ خود سے آ بھی نہیں سکتے اور خود سے جا بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ سیوسائڈ کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان میں خیانت کرتے ہیں وہ حضرات حرام موت مرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ معزز خواتین، یہی حالت ہو جاتی ہے، انسان راحت پانے کے لیے بری موت مرتا ہے اور موت کے بعد تو زندگی میں جو بے سکونی تھی اس سے ڈبل ٹرپل بے سکونی آ جایا کرتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں تو یہی کہوں گا، ساری پریشانیوں بے سکونی کی جڑ ہے سود اور انٹرسٹ کھانا۔ اللہ کے واسطے بند کیجئے۔ جو خواتین اس میں پھنس چکی ہیں وہ روزانہ ہزار مرتبہ استغفار کر کے اللہ سے کہے کہ اللہ، میرے سکون کو میں نے اپنے ہاتھوں سے میچس لگائی ہے، تو اس کے برے اثرات سے مجھ کو محفوظ فرما۔ گزشتہ جو کچھ سودی معاملہ میں نے کیا میں اس پر شرمندہ ہوں، آئندہ سودی معاملہ ایک مرتبہ بھی نہیں کروں گی، اس کا وعدہ کرتی ہوں، اور اس وقت سود سے جتنی جلدی نکلنے کا اہتمام کر سکتی ہوں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حقیقی توبہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اور آئندہ سودی معاملات میں نہ پڑنے کا عزم و ارادہ کرنے کی برکت سے انشاءاللہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، بے سکونی کے اندر تخفیف لائیں گے، اور اگر سچی توبہ ہو گئی اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم کریں گے۔ اور ایک مرتبہ اللہ اگر آپ کو سود کی وجہ سے لگی ہوئی اس جلس اور جلن سے باہر نکالیں، ہرگز اس میں مت پڑیے، ورنہ ہماری زندگی بھی تباہ، موت بھی تباہ، ہم بھی تباہ، ہماری نسلیں بھی تباہ۔ گھروں کے اندر جتنے لوگ سودی خوراک کھاتے ہیں ان میں بھی برے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری اولاد جو معصوم ہے، جو کم عمری میں ہے، نابالغ ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، مگر ان کے پیٹ میں بھی اگر ہم حرام روزی ڈالیں گے تو ان بچوں کی دعائیں بھی بڑے ہونے کے بعد قبول نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آ چکا ہے۔ اس لیے معزز خواتین، میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ محض پیسہ آ رہا ہے اس کو سامنے مت رکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ پیسہ سود، حرام اور میرے رب کے ناجائز کردہ راستے سے تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر میں جانتی ہوں اس کے باوجود بھی سود لیتی ہوں اور سود پر رقم اٹھاتی ہوں تو مجھ سے بڑی نادان اور غفلت میں زندگی گزارنے والی کوئی خاتون نہیں ہے۔ ہاں، لوگ تو دشمنوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنی جانوں اور اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایسی بہت کم خواتین دیکھی گئی ہوگی جنہوں نے اپنی اولاد کا گلا گھونٹا، لیکن یہ سودی رقم لا کر اپنی اولاد کی ضرورت اس طرح کی رقم سے پوری کر کے اپنی اولاد کا گلا نہیں وجود گھونٹ رہی ہے، اور ان کے دلوں کے سکون کو، جو معصوم چڑیوں جیسے دل ہیں جن میں سکون ہی سکون ہے، کسی قسم کا ٹینشن اور فکر نہیں ہے، سودی رقم کھلا کر ان کے معصوم دلوں کو بھی ہم لوگ فکروں سے گھیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہم نے اپنے معصوموں پر ظلم کیا۔ معزز خواتین، جو خاتون سود لیتی ہے، سود پر رقم اٹھاتی ہے، لون، سود والی لون جو ہے بینکوں سے یا کسی تنظیم سے حاصل کرتی ہے، مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے سکون کو چھیننے کا انتظام کر رہی ہے۔ ان معصوموں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم کو ظلم کرنا تھا، اپنی ذات پر کرنا تھا، ان بچوں کے خاطر کیوں تم نے ظلم کیا؟ اللہ کل کو مستقل سوال کرے گا کہ تم نے حرام روزی خود کے پیٹ میں ڈالنے کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی دلائی،
تو تمہاری اولاد کا کیا قصور تھا؟ یہی اولاد دامن پکڑ سکتی ہے ہمارا کل کو کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے سکون کو چھینا تھا، انہوں نے ہمارے پیٹ کے اندر غلط اور تیری ناجائز حرام روزیاں ڈال کر ہمارے سکون کو غارت کیا تھا۔ معزز خواتین، محشر میں آپ 5 منٹ کے لیے مراقبہ کر کے سوچ لیجئے، ہمارے بچوں نے اگر ہم کو اس حوالے سے دامن پکڑ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بچوں کی ہم کو دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ بنانی تھی اور بڑی کالج یونیورسٹیوں میں ان کا ڈونیشن بھر کے ان کو بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچانا تھا، عہدہ اور منصب دلوانا تھا، اس لیے ہم نے سود کے اندر اپنے آپ کو داخل کیا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر مستقل سزا ہوگی کہ آخر دنیا کا عہدہ اور دنیا کا منصب اور بڑی سیلری چیز کیا تھی جس کے خاطر تم نے میری ناراضگی والے راستے پر قدم رکھ دیا، اور سودی پیسہ لیتے ہوئے بھی تمہارے دل کو ایک کسک نہیں ہوئی؟ آج ایک چھوٹا سا 4 سال 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، اس کا باپ جس سے ناراض ہوتا ہے بچہ اس کام کو کرنے سے پہلے 5 مرتبہ سوچتا ہے، کیونکہ اس سے میرے باپ کا دل دکھے گا، وہ باپ جو میرے پیٹ میں لقمے ڈالتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تو اپنے باپ کی رعایت میں اس کو جو پسند نہیں ہے وہ کام نہیں کرتا، ہم بڑے ہو کر ہمارے رب کی رضامندی کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ یہی رب ہم کو ابھی دوپہر کو کھلائے ہوئے تھا، شام کو وہی کھلائے گا۔ گزشتہ جتنے 40-50 سال کی زندگی ہم نے گزاری، آپ کو کپڑا کس نے دیا؟ کھانا پینا کس نے دیا؟ رہائش کس نے دی؟ اس رب نے سود کو حرام کیا تو سود کی طرف اور انٹرسٹ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو خیال نہیں آیا کہ میرے پروردگار کو میں ناراض کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بچہ ہم سے زیادہ ہوشیار اور باخبر نکلا، جس کو دل کے اندر معصومیت کے باوجود اس کی رعایت تھی کہ میرا باپ اس طرح کرنے سے ناراض ہوتا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ ہم 55 کے اندر بچپن کر رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ہم کو وہ سوجھ بوجھ اور شعور نہیں ہے جو ایک بچہ اپنے بچپنے کے اندر معصومیت کی وجہ سے سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ سب نہ کرنے کے کام ہے۔ اللہ کے واسطے ایسی تنظیموں کے ہاتھوں چڑھنے سے بچیے، خود بھی بچیے، اپنے محلے کی کوئی خواتین اگر اس طرح سے جو ہے چیزوں کے اندر پڑی ہوئی، آپ ان کو بچائیے۔ رب کی حرام کردہ چیز سے کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوا ہے، اور جہنم کے راستے پر قدم رکھنے والا کبھی جنت نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے ہم اپنی عاقبت کو بگاڑ رہے ہیں اگر ہم اس طرح کی تنظیموں سے سودی لون لے رہے ہیں۔ اپنے شوق کا دائرہ کم کیجئے۔ مادی ترقی اور دنیاوی ترقی اگر حلال راستے سے ہوتی ہے تو آپ کو اجازت ہے، حرام راستے سے اگر آپ دوسروں سے بڑھ چڑھ بھی جائیں گے، معاشرے کے اندر اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ جس نے اللہ کی ناراضگی والے راستے سے اس کی روزی کمانا چاہیے، یہ عزت نہیں دلا سکتی، اور نہ ہی معاشرے کے اندر ہم کو سر اونچا کر کے جینے کا حق دلا سکتی ہے۔ خلاصہ یہی نکلا معزز خواتین، اللہ کے واسطے سود اور انٹرسٹ جو ہم مسلمانوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے، اس سے خود بھی بچیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اپنے اہل خانہ کو بچائیے، اپنے اہل محلہ کو بچائیے۔ کل تک ہم سے اگر کوئی غلطی ایسی صادر ہو چکی ہے، اتنی رو دھو کر توبہ کیجئے کہ تمہارا دل اندر سے گواہی دے کہ انشاءاللہ میرا رب مجھ کو اس چک سے معاف کر چکا ہوگا۔ ورنہ اگر اس میں بے تحاشا بڑھتی رہی، دیکھ لو ان لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ میں ایک شہر گیا، وہاں ہمارے بہت سارے فضلاء تھے، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ہمارے اس شہر مالیگاؤں کے اندر ایک پیڑھی چلی آ رہی تھی، بہت بڑی بزنس کی پیڑھی، سالہ سال سے ان کے آباء و اجداد اتنی بڑی پیڑھی چلاتے تھے کہ ان کے یہاں لنگر کھانے، لوگوں کو صدقہ کرنا، زکوٰۃ کرنا، کسی کو بھی جو ہے ضرورت پڑتی تھی ان کے دروازے کے اوپر چلے جاتے تھے۔ مگر اس نئی جنریشن نے بینک اور مختلف قسم کی تنظیموں کے پرلوبھن دینے کی وجہ سے اور ان کو لبھانے کی وجہ سے انہوں نے سودی لون لے کر اپنی تجارت میں داخل کر دی۔ وہ بتا رہے تھے آج یہ حالت ہے کہ ان کی ساری پراپرٹیز بک گئی، دین اور قرض سر پر کھڑا ہے، اور سب کچھ اکاؤنٹ ختم ہو گیا، بزنس چوپٹ ہو گیا، ساری جو ہے جتنی بھی پراپرٹی تھی، گھر تھے، زمین تھے، سب ہلاک ہو گئے، اور اب یہ ایسی حالت پر پہنچ گئے، کل تک زکوٰۃ دیتے تھے، آج زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، روڈ کے اوپر آ گئے۔ سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا گھروندہ بھی ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنے سالوں سے ان کے باپ داداؤں نے سود سے بچ کر
بہت برکت والی روزی کمائے، مگر یہ ایک نئی جنریشن بینکوں کے لبھانے کی وجہ سے کہ ہمارے پاس بڑی لون لے لو، ہمارے پاس بڑی اماؤنٹ لے لو، ان کی رال ٹپکی اور وہ وہاں سے لون لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا چوپٹ کر دیا کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور آج ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ زکوٰۃ مانگتے مانگتے اب تو لوگ ان سے چھوٹنے لگے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے جب بھی ملتے ہیں بس رقم کا مطالبہ ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ ہی مانگتے ہیں، صدقات کی وصولیابی ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بے عزتی میں پوچھتا ہوں آئی کہاں سے؟ ایسے لائیو نمونے آپ کو آپ کے میگھ نگر شہر میں بھی مل جائیں گے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نمونے رکھے ہیں۔ کاش کوئی شخص ان کے ان برے احوال سے اپنے لیے عبرت پکڑنے والا ہوتا۔ ہم لوگ اخبار کے اندر اس طرح کے قصے پڑھتے ہیں کہ سودی معاملات کے اندر پڑھ کر انسان نے اپنی پیڑھیاں گھما دی، اپنا بزنس اور اپنی تجارت کو سلگا دیا، لیکن ہمارے دلوں پر جوں نہیں رینگتی۔ میری ماں بہنوں، اثر نہ لینا اور واقعات سے متاثر نہ ہونا، قرآن و حدیث سے ہمارے دلوں کا اثر نہ پکڑنا، یہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے۔ ہمارے اندر نفاق کے اور گناہ کے وائرس آ چکے ہیں، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ وائرس چھوٹے ہیں، اگر ہم نے ان کو بڑھایا چڑھایا اور پھلایا پھلایا، ممکن ہے موت کے موقع سے یہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ ہم کو یہاں سے با ایمان سلامتی کے ساتھ رخصت ہونے نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آخری الفاظ میں آپ کو کہوں گا کہ اس طرح کی سود لینے اور دینے والی تنظیموں سے مت جڑیے، سود لینے کا معاملہ بھی مت کیجیے اور سود پر رقم لینے کا معاملہ بھی مت کیجیے جس میں سود بھرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور خواتین کو اپنا اسلام کا اصل اعزاز والا مقام عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے جن راستوں سے اللہ منع کیا ہم ان راستوں کے اوپر چلتے رہے۔ اللہ جن جگہوں سے روزی حاصل کرنا تو نے حرام ٹھہرایا، سود سے، انٹرسٹ سے، فاصل و باطل سودوں سے، وہیں سے ہم لوگ روزی کماتے رہے۔ اللہ ہم کو تیرا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ بہت بڑا جرم ہے، ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جو کچھ ہم نے حرام روزی کھائی ہے اللہ ہماری نادانی تھی، اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، آئندہ اس قسم کی روزیوں پر قدم نہیں رکھیں گے، اس کا تجھ سے وعدہ اور عہد کرتے ہیں اور اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، اللہ کچھ پیسے دکھا کر جب وہ پیسہ بھرپائی نہیں کر پاتی تو ان کی عصمت کا سودا کیا جاتا ہے۔ یا الہ العالمین مسلمان خواتین کو اپنی عصمت و پاک دامنی جو تیری دی ہوئی ان کے پاس امانت ہے اس کا خوب خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو تیری ناراضگی والے راستے سے آنے والی روزیوں سے مکمل محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کی جیسے تو حفاظت کرتا ہے ہماری بھی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو اپنے ایمان کو سب سے بڑی نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت کے لیے پوری طرح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دنیا کو سدھار دے، آخرت کو سدھار دے۔ ہماری جو ماں بہنیں اس طرح کی سودی تنظیموں کے ساتھ سودی لون لینے اور سود پر پیسہ گمانے میں پھنس چکی ہے، یا الہ العالمین اس دلدل سے، اس کھائی سے ان کو آسانی کے ساتھ باہر نکال دے۔ اللہ اس کی شناعت، اس کی قباحت، اس کی برائی کو ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے۔ اس سے پہلے ہم کو سوجھ بوجھ عطا فرما دے کہ آنکھیں بند ہو جائے اور اس کے بعد پچھتانا بھی کام نہ دے۔ اس سے پہلے ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بے شک تو نے سود کو، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ سود حرام ہے۔ اے اللہ ہم سے جو کچھ سرزد ہوا اس پر ہم شرمندہ ہیں اور اے اللہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پوری امت مسلمہ کو حرام روزیوں سے محفوظ فرما، حلال کے راستے آسان فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔